من اہلی، میرے پروردگار میرا بیٹا میرا اہل ہے۔ اللہ نے آواز دی تمہارا رشتہ دار ہے، اہل نہیں ہے۔ رشتہ دار تو ہو سکتا ہے مگر اہلیت ہونی چاہیے۔ اہل منے کیا ہوتا ہے؟ سنیے اہل بیت کی فضیلت۔ اہل منے جس کے اندر صلاحیت ہو۔ مثلا کوئی ممبر پر آ گیا، اس کو کچھ بولنا نہیں آتا، کہتے دیکھیے بیٹھ گیا ممبر پر، ممبر کی اہلیت نہیں ہے۔ کوئی شعر کہنے لگا، ادھر کا لفظ ادھر کا، ارے دیکھیے شاعری کرنے لگا، شاعری کی اہلیت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ صلاحیت ہونی چاہیے، اہلیت ہونی چاہیے، اہل وہی ہے۔ آپ بتائیے بیت النبوہ، بیت النبوہ اس کی صلاحیت کیسی ہونی چاہیے؟ کون اس کا اہل بنے گا؟ جو بیت النبوت کا، یہ شہزادی نے بتایا کیا صلاحیت ہونی چاہیے۔ شہزادی نے فرمایا جیسے ہی میرے بابا نے گھر بنایا، گھر میں داخل ہو گئے، اب چادر تان لی، اس کے بعد میں نے دیکھا تو میرے بابا کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے جب تک نبی گھر سے باہر تھے کوئی پردہ تھا جو نور کو چھپا رہا تھا۔ کوئی پردہ تھا جو نور کو چھپا رہا تھا۔ جب نبی بیت النبوت میں آ گئے اس پردے کو باہر پھینک دیا۔ ماننا پڑے گا صلاحیت یہ ہے۔ اب جب نبی اندر آ گئے تو اب نور ہیں، پردے کو باہر، پردہ کیا ہے؟ پردہ بشریت ہے۔ نبی نے لباس بشریت باہر پھینک دیا، اندر نور آ گیا، حسن آ گئے۔ نانا اجازت ہے میں بھی داخل ہو جاؤں؟ حسین نے کہا اجازت ہے۔ ارے اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ داخل ہو جائیے۔ کہا نہیں، یہاں اہلیت دکھلانا ہے، ہم نانا سے یہ پوچھ رہے ہیں ہمیں بھی اجازت ہے لباس بشریت۔ ایک سلامات بھیجیں پر محمد نانا اجازت ہے کیا آپ نے لباس بشرت باہر پھینک دیا ہے؟ ہم اندر آ جائیں، ہم بھی لباس بشرت باہر پھینک دیں، صرف نور ہی نور اندر آ جائے۔ حسن کو اجازت ملی، حسین کو اجازت ملی، علی کو اجازت ملی، فاطمہ کو اجازت ملی، سب۔ معلوم ہوتا ہے اہلیت یہ ہے۔ اہل بیت النبوت وہ ہیں جن کی اصل نور ہے، لباس ہے بشریت کا۔ ارے بھائی ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں نا، ایک چادر اگر شہزادی سر پر رکھتی تھی پیر کھلتے تھے، اگر پیر پر رکھتی تھی سر کھلتا تھا، تو 5 آدمی کیسے آ گئے؟ نہیں توجہ فرمائے، 5 کیسے آ گئے؟ ارے زہرا سر پر رکھتی ہیں، ابھی اگر 2-4 آدمی اور آ جائیں آپ نے ہٹ جاؤ، جگہ نہیں ہے، ہٹ جاؤ۔ کیوں؟ سب جسم میں ہیں، بشریت میں۔ بشریت کہے گی ہٹ جاؤ جگہ کم ہے، لیکن اگر آپ نے ایک لمپ ادھر 1000 کا جلایا، ادھر 1000 کا جلایا، ادھر 1000 کا جلایا، نور نور سے نہیں کہے گا ہٹ جا۔ چادر کے نیچے بشریت نہیں ہے، نور ہی نور۔ یہ اہل البیت ہیں، ہے نا؟ کون اہل؟ جس کے اندر صلاحیت ہو۔ جب 5 آ گئے، اب ام المومنین ام سلمہ آگے بڑھ گئی، چادر کا گوشہ پکڑا، ہم بھی
ہم بھی نبی نے کہا انک علی خیر، تم قرابت دار ہو مگر اس کے اہل نہیں۔ نبی نے کہا آپ قرابت دار ہیں، میری بیوی ہے، اچھی ہیں، صالح ہیں، نیک ہیں، مگر تم میں یہ صلاحیت نہیں اس میں آنے کی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے بھی آواز دی ہم اہل بیت النبوہ۔ اب اگر پہچاننا ہے اہل بیت کو پہچانو، یہ اہل بیت النبوت ہیں، اور کیا ہیں؟ معدن الرسالہ۔ یہی حسین نے بھی کہا تھا ولید سے، ہم معدن الرسالہ۔ معدن نے کان جانتے نہیں ماشاءاللہ؟ ارے چاندی کی کان، سونے کی کان، کوئلے کی کان، اس کو کان ہی تو کہتے ہیں نا، یعنی جہاں سے نکالا جاتا ہے۔ کوئلے نکلتے ہیں تو کان، کوئلے کی کان، سونا نکلتا ہے تو سونے کی کان۔ حسین فرماتے ہیں اللہ بھی آواز دے رہا ہے یہ اہل بیت النبوت ہیں اور رسالت کی کان ہیں، یعنی جس کو بھی نبوت ملی ہے اسی نور سے نکلا ہے۔ جس کو بھی رسالت ملی اسی نور سے نکلے، اسی نور سے نکلے۔ آدم نکلے تو اسی نور سے، نوح نکلے تو اسی نور سے۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے، اس پر پڑھنے کی اب گنجائش نہیں ہے، بس ایک جملہ عرض کروں گا تاکہ کبھی سناؤں گا۔ ہاں عزیزان گرامی، حسین بھی فرماتے ہی کہتے یہ معدن الرسالہ۔ اور ہم نے کیا سمجھا اپنے نبی کو؟ ہے نا، سنا ہوگا وہ شعر، حسن یوسف ید بیضا دم عیسیٰ داری، انچ انہا ہمہ دارن تو تنہا داری۔ اے میرے حبیب، آپ کے پاس یوسف کا حسن ہے، موسیٰ کا ید بیضا ہے، عیسیٰ کا دم ہے، اور سلیمان کا جلال ہے، جمال ہے۔ یعنی اس شاعر نے کیا مدح کی ہے؟ ارے آپ کے پاس انبیاء ہے، ارے اس نے ہمارے نبی کو چندہ لینے والا سمجھا ہے۔ ارے چندہ لینے والا سمجھا ہے۔ ارے معاف کرنا، جو چندے کا کھاتے ہیں نا چند ہی دن رہتے ہیں۔ جو چندے کا کھاتے ہیں چند ہی دن رہتے ہیں۔ ارے کاہے پر اکڑتے ہو؟ کاہے پر غرور ہے، گھمنڈ ہے؟ ایک تو چندے کا کھاتے ہو، گھمنڈ۔ اب اگر ابھی آسمان اپنا چندہ روکے گا بارش نہیں ہوگی، سورج گرمی روکے گا چندہ نہیں دے گا، چاند اپنا چندہ نہیں دے گا، تارے اپنا چندہ نہیں دیں گے، زمین اپنا چندہ نہیں دے گے تو کھاؤ گے؟ ارے چندہ کا کھانے والے اس کا شکر کرو جس کے ذریعے سب چندہ دیتے ہیں۔ لہذا نبی نے فرمایا ہم کو چندہ لینے والا نہ سمجھنا، ہم تو چندہ دینے والے ہیں۔ آدم کو چندہ دیا، نوح کو چندہ دیا، خلیل کو چندہ دیا، ارے سب نبی تو ہمارے نور سے چندہ لیتے رہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، عرض یہ کہہ رہا تھا اہل البیت جس کے صلاحیت ہے اندر ہونے کی، بس اہل بیت۔ تو آپ کہیں گے پھر تو جبریل صاحب بھی آ گئے، وہ بھی تو داخل ہو گئے، تو کیا وہ اہل بیت میں ہیں؟ نہیں توجہ فرمائی، شاید بات اوپر چلی گئی۔ موڑ دوں بھائی، سوال ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ہم نے کہا اہل البیت وہ ہے جو اس چادر میں آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو اندر آ گئے وہ سب اہل بیت۔ تو جبریل آئے کہ نہیں؟ تو اہل البیت میں ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، جبریل آ گئے ادھر سے، اندر داخل ہو گئے، مگر اہل بیت میں نہیں۔ کیوں؟ علماء بیٹھے ہیں، تفصیل میں نہیں جانا ہے۔
عربی قاعدہ ہے الفاظ کا، ان کے اپنے اپنے خاندان ہوتے ہیں، اپنا اپنا خاندان، جیسے آپ کے ہمارے خاندان ہے، یہ ہے، یہ مرزا ہے، سید ہے، وہ ہے، اسی طرح عربی میں 43 خاندان ہیں جن کو باب کہا جاتا ہے۔ ہر باب کا اپنا اثر ہوتا ہے، اس میں ایک خاندان ہے خاندان تفعیل۔ تفعیل کتنے حرف ہیں؟ ارے گن لیجئے بھائی، گنتے نہیں آپ۔ تفعیل میں کتنے ہیں؟ 5 حرف ہیں، یہ خاندان ہے۔ تو اس سے جتنے بچے نکلیں گے ان کا اثر ایک ہوگا، الگ الگ نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو اسی سے نکلا تکبیر، اسی سے نکلا تسبیح، اسی سے نکلا تقدیس، اسی سے نکلا تطہیر۔ تطہیر نکلا، تسبیح نکلا، تمجید نکلا، 5 حرف ہیں۔ مگر قاعدہ عرب کا یہ ہے، یہ کہتا ہے یہ باب، کہتے ہیں کہ جو ان 5 میں کمال ہے نا، خود اعلان نہیں کرتے، خود نہیں بتاتے ہم میں کیا کمال ہے۔ مثلا تکبیر ہے نا، تکبیر 5 حرف ہے نا، تے ہے، کاف ہے، بے ہے، یہ ہے، رے ہے، یہ 5 بتائیں گے نہیں ہمارے ہاں اندر کمال کیا ہے، بلکہ باہر سے الف کو لانا پڑتا ہے، الف کو لانا پڑتا ہے تکبیرہ، وہ اس کا جز نہیں ہوتا ہے، الف اعلان کرنے کے لیے آتا ہے ان 5 میں کمال کیا ہے۔ پوچھے علماء سے پوچھے، تطہیر خود اپنا معنی بتائے گا، تکبیر اپنا کا نہیں، جب تک الف نہیں آئے گا، الف ان کا جز نہیں ہے، باہر سے آتا ہے مصدری، اعلان کرتا ہے بس وہ بھی ادھر سے آیا، 5 چادر میں جمع ہو گئے، یہ نہیں بتائیں گے ہمارا کمال کیا ہے۔ جبریل تم الف بن کے جاؤ، چادر میں داخل ہو کے اعلان کرو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جبریل آئے اعلان کرنے کے لیے، ان میں یہ کمال ہے، ان میں یہ جمال ہے، ان میں یہ عزت ہے، ان میں یہ جلالیت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بس طہارت آ گئی، رجس دور ہو گیا، رجس دور ہو گیا۔ کون سا رجس؟ ہوش میں آ جاؤ، اہل البیت کی بات ہے، اہل بیت النبوت کی بات ہے۔ کون سا رجس؟ ارے کفر سے دور رکھا، کفر سے؟ بتائیے اگر کافر ابھی پاک ہونا چاہے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ کلمہ، تو ان کا نام کفر سے پاک کرتا ہے، تو وہاں کفر کا سوال کیا؟ ارے جن کا نام کفر سے پاک کرے وہاں کفر کا سوال کیا؟ ارے نہیں، نفاق سے ان کو پاک رکھا۔ ارے جن کی محبت نفاق سے پاک کرے، حب علی ایمان و بغضہ نفاق، کہا نہیں اخلاقی برائیوں سے دور رکھا، جھوٹ نہیں بولتے، حسد نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، یہ گناہ وہ گناہ نہیں کرتے۔ معاف کیجئے گا، حضور نے فرمایا جو ان پر صلوات بھیجے گا وہ پاک ہو جاتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، پھر کس رجس کثافت سے؟ تو میں نے اس دن عرض کیا تھا، اس دن مثال دیا تھا کہ لکھنے والے نے شعر لکھا،
لیکن آج بہرحال آپ کے ذہن کو ذرا تازہ کرنے کے لیے دیکھیے معنی کون نکالے گا، معنی کہاں سے آتا ہے. کتنے لفظ ہے وہ؟ بہرحال ایک بہن ایک بھائی آپس پڑھ رہے تھے، اسکول جا رہے تھے. بھائی پڑھ رہا تھا 12ویں میں اور بہن پڑھ رہی تھی 10th میں. اب رات میں ہوم ورک کرنا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہن دوڑ کے آ گئی، بھیا بھیا یہ بتا دو جھونپڑے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کہا ہٹ. کہا بھیا آتا نہیں تو ڈانٹتے کیوں ہو؟ کہا آتا نہیں تو ڈانٹتے کیوں ہو؟ سچ بتائیے کہ ڈانٹا تھا؟ ڈانٹا تھا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا معنی مراد لیا. اس نے کہا تھا HUT ہٹ، اس نے مراد لیا ہیٹے ہٹ. آواز ایک ہی ہے. معلوم ہوتا ہے قرآن کا جو اپنا معنی نکالے گا ڈانٹ پڑتی رہے گی. آپ کس سے پوچھو؟ ارے اسی سے پوچھو جس کے دہن سے نکلا، اس سے پوچھو ہٹ ہے یا ہٹ ہے. بس قرآن کس سے پوچھو گے؟ سالبی سے، زمخشری سے، رازی سے؟ ارے اس سے پوچھو جس کے دل پر نازل ہوا. اب عزیزان گرامی تو کلام کا معنی متکلم کے اعتبار سے متوجہ ہے کہ نہیں؟ بولوں کشمیری ہے بھی؟ اگر میں کشمیری لفظ بولوں گا تو آپ اپنا معنی نکالیے گا. آپ کو مجھے پوچھنا پڑے گا مطلب کیا ہے آپ کا. لہذا متکلم خدا ہے. خدا کہتا ہے میں نے رجس کو دور کیا، تو اللہ کے لیے کفر ہے رجس؟ وہاں ہے ہی نہیں. نفاق ہے تو رجس، وہ رجس اللہ نے ان سے دور کیا جو اس کے لیے رجس ہے. اے اہل بیت، میں نے آپ کو ہر عیب سے پاک رکھا، ان عیوب سے جو اس کے لیے عیوب ہیں، جو اس کے لیے رجس ہے. اس نے آواز دی سنو، جسم کا پابند ہونا میرے لیے عیب، مکان کا پابند ہونا میرے لیے عیب، زمانے کا پابند ہونا میرے لیے عیب. اہل بیت آپ سے رجس کو دور کروں گا، نہ مکان کا پابند رکھوں گا نہ زمانے کا. یہ رجس سے پاک رکھا، اس رجس سے پاک کیا. نہ مکان کے پابند ہے نہ زمانے کے پابند ہیں. رہیں گے فرش پر، بولیں گے عرش پر. اب نہ کہنا علی نے 70 جگہ دعوت کیسے کھائی. ارے رجس دور ہے، مکان دور ہے. عزیزان گرامی ہر زمانے میں موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. اس وقت بھی موجود جب آدم نہ تھے، اب بھی رہیں گے جب کچھ نہیں رہے گا. لہذا پکاریے تو یقیناً آج کی یہ شہزادی ہماری یہ شہزادی ہر جگہ موجود. ارے تلاش تو کیجئے نا، دیکھیے تو. بہرحال ہماری پریشانی ہے، ہم ادھر ادھر جاتے ہیں. چنانچہ آیت اللہ میلانی لکھتے ہیں، محمد ہادی میلانی مرجع ہیں، مجتہد ہیں، صاحب کمال ہیں، صاحب اجازہ ہیں. 60 برس پہلے کہتے ہیں کہ جرمن سے میرے پاس 4 آدمی آ گئے.
ایک باپ، ایک ماں، ایک بیٹا، ایک بیٹی، بیٹی 18 برس کی، اور یہ میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ تمہیں کون سی خوبی نظر آ گئی اسلام میں؟ کیا قرآن پڑھا؟ کیا تاریخ پڑھی؟ کیا حدیث پڑھا؟ کہا نہیں، کچھ نہیں، ہمارے لیے ایک داستان ہے۔ کہا کیا داستان ہے؟ کہا حضور ہمارے لیے داستان ہے، یہ بچی ہماری 18 برس کی ہے، یہ بیمار تھی، بہت سخت بیمار، اتنی بیمار ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج قرار دیا۔ کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا، اب آپریشن ہوگا، اگر نکل گئی تو نکل گئی۔ تو ہم نے بیٹی سے پوچھا بیٹی بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹی نے کہا بابا مجھے گھر لے چلو، اگر مجھے مرنا ہی ہے میں گھر پر مروں گی۔ جب ہم گھر پر لے کے آئے اس بچی کو، اس بیٹی کو، یہ بستر سے اٹھ بھی نہیں پاتی تھی، حرکت بھی نہیں کر پاتی تھی، کھاتی نہیں، کچھ نہیں، بیمار۔ گھر لے کے آئے تو ہمارے گھر میں ایک ایرانی سیدانی ہے، ایک سیدہ ہے، سادات بیٹی ہے۔ بیٹیوں دیکھو کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کہا اس نے پالا، اس کو پوسا، تو اس بیٹی نے اس سے کہا بی بی تم نے ہم کو پالا ہے، تم نے ہم کو اتنا بڑا کر دیا، اب ہمیں مصیبت آ گئی، بی بی بتاؤ کوئی ڈاکٹر ہے جس کا ہم 12 ملین 20 ملین ڈالر دیں گے ہم کو شفا دے گا؟ تو اس سیدانی نے کہا میرے پاس ڈاکٹر ہے، پیسے کی ضرورت نہیں، بلانے کی ضرورت ہے، پکارنے کی ضرورت ہے۔ کون؟ کہا میری دادی اماں فاطمہ۔ سیدہ کونین، یہ ڈاکٹر ہے، یقیناً ڈاکٹر ہے۔ کہا میں نے کہا کیسے پکارا جائے؟ اس بی بی نے کہا کہو یا فاطمہ پہلو شکستہ۔ آزادی میں کچھ کہتے نظر بشے نا فرمان بشے گناہ گا۔ اے یا فاطمہ پہلو شکستے، اے وہ فاطمہ جس کے استخوان چور چور تھے۔ تو وہ جرمنی کہتا ہے کہ ہم نے پکارنا شروع کیا یا فاطمہ پہلو شکستہ، یا فاطمہ پہلو شکستہ۔ روتے روتے ہم صحن میں آ گئے، لیکن میری بیٹی بستر سے اٹھ نہیں پاتی تھی۔ جب ہم صحن میں آ گئے چلاتے چلاتے اتنے میں دیکھا میری بیٹی دروازے پر کھڑی ہے۔ بابا میں ٹھیک ہو گئی، بابا مجھے شفا مل گئی۔ میں نے پوچھا بیٹی تم تو بستر سے اٹھ نہیں پا رہی تھے، کیسے شفا ہو گئی؟ کہا ایک بی بی آ گئی، انہوں نے اپنے دست مبارک کو میرے زخم پر رکھا، کہا بیٹی اٹھ جا۔ میں نے پوچھا آپ کون؟ تو فرمایا میں ہی فاطمہ پہلو شکستہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں ہی فاطمہ پہلو شکستہ ہوں۔ ارے سیدہ نے کہا عزادارو بہرحال ذمہ داری ہے، ایک جملہ سن لیجئے، اس کے بعد روئیے روئیے۔ تو اس کا مسئلہ حل ہو گیا، شفا مل گئی۔ ارے آپ بھی تو پکار سکتے ہیں، آپ کا بھی اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشان نہ ہو جائے، مت جائیے ادھر ادھر، 2 رکعت نماز صبح کی طرح پڑھیے، جب موقع ملے، رات میں، دن میں، عشاء کے بعد، صبح کے بعد، جب آپ کا دل حاضر ہو جائے 2 رکعت نماز فاطمۃ الزہرا کی استغاثے کی نماز۔ جب آپ نے نماز صبح کی طرح 2 رکعت نماز پڑھی، جو بھی سورہ یاد ہوگا، اس کے بعد پیشانی سلام کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے بعد اپنی پیشانی سجدے میں رکھیے، 100 مرتبہ کہیے یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ۔ پھر دائیں پیشانی رکھیے تو 100 مرتبہ کہیے، پھر بائیں پیشانی رکھیے تو 100 مرتبہ کہیے، پھر پیشانی رکھیے تو 110 مرتبہ کہیے یا فاطمہ، 410 مرتبہ۔ آپ دیکھیے آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ نہیں۔
بس عزیزوں میری گزارش ہے، جرمنی نے بھی پکارا آپ بھی پکاریں گے، مگر جرمنی کو معلوم نہیں تھا کہ سیدہ کتنی زخمی ہیں، مگر آپ جان ارے کتنی زخمی ہیں، زخمی تھی نہیں زخمی ہیں، اس وقت بھی شہزادی زخمی ہیں۔ چنانچہ آیت اللہ فیروز آبادی فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا مجلس میں سیدہ تشریف لائی، جب مجلس تمام ہو گئی سب نکل گئے، میں رک گیا۔ شہزادی نے مجھ سے پوچھا سید تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا دادی اماں ایک سوال، میں آپ کا بیٹا ہوں نا، ایک سوال۔ کہا بیٹا پوچھو۔ کہا دادی اماں ذاکرین بیان کرتے ہیں جب آپ کے بابا اس دنیا سے چلے گئے تو ظالم نے آپ کے بازو پر تازیانہ مارا، کیا یہ روایت صحیح ہے؟ فرماتے ہیں کہ سیدہ نے کہا بیٹا قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ ارے آستین کو بلند کیا، بیٹا ابھی تک زخم موجود ہے۔ شہزادی تنے زخم قسم کی اے شہزادی میں بنوا ذاکر بناؤں، میں بنوا ذاکر بناؤں، مجھے شفا۔ ابھی تک یہ زخم موجود ہے۔ ارے کتنا سخت زخم ہے، کتنا گہرا زخم ہے، اندازہ کر سکتے ہیں میرے جوانوں؟ اللہ آپ پر رحم کرے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سیدہ کے، سوائے غم سید الشہداء کے۔ یہ زخم کب لگ گیا سن سکتے ہو؟ نہیں سن سکتے۔ ارے جب جناب سیدہ دروازے کے پیچھے آ گئی، ظالم نے دروازہ گرایا، ارے سیدہ کے اوپر دروازہ، ظالم آگے بڑھ گیا، ظالم آگے بڑھ گیا، سیدہ زمین پر ہیں، سن نہیں سکتے، اور جناب علی کو رسی ڈال کر کھینچ کے لایا گیا۔ ارے جب علی کو کھینچ رہے تھے رسی ڈال کر، سیدہ نے دیکھا، ارے ایک مرتبہ سیدہ نے علی کا دامن پکڑا، مولا میں جانے نہیں دوں گی، مولا میں جانے نہیں دوں گی۔ ارے آپ جانتے ہیں نا سیدہ بیٹھی نہیں ہیں، شہزادی بیٹھی نہیں ہیں، ارے شہزادی کھڑی بھی نہیں ہے، شہزادی زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ ظالم نے علی کو جھٹکا دیا، ارے شہزادی گھسیٹتی ہوئی، جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء اور سیدہ کے۔ عزادارو پھر بھی شہزادی نے دامن نہیں چھوڑا، جب دامن نہیں چھوڑا علی کا، ظالم نے دیکھا فاطمہ دامن نہیں چھوڑ رہی ہے، ارے ایک مرتبہ تازیانہ بازو پر مارا، بازو ٹوٹا، دامن چھوٹا، سیدہ روتی رہی۔ ارے یہ کتنا گہرا زخم تھا، یہ گہرا زخم کتنا تھا، جب علی نے فاطمہ کو غسل دیا، شہزادی کو غسل دیا، وہ علی جس نے در خیبر اکھاڑا تھا، وہ علی جس نے مرحب و اندر کو پچھاڑا تھا، کوئی علی کو گرا نہ سکا، مگر جیسے ہی زخم دیکھا فوق علی وجہہ، علی منہ کے بل گر گئے۔ واہ سیدہ، واہ فاطمہ، ہماری شہزادی۔
شہزادی قسم جی پر دستاب بے بے زخم بے دے ذکر کر رہے ہیں کریں ذکر شہزادی السلام علیکم یا مولانا یا